بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک فیکٹس 313۔ آج ہم قرآن پاک کے سب سے خوبصورت، سبق آموز اور دل کو ہلا دینے والے واقعات میں سے ایک بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم واقعہ جسے اللہ تعالیٰ نے خود احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ فرمایا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر انسان صبر، تقوی اور اللہ پر مکمل یقین رکھے تو اندھیری ترین رات کے بعد بھی روشن صبح ضرور آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیارے اور نیک سیرت بیٹے تھے۔ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت خوبصورت، بااخلاق اور سچے تھے۔ ایک رات انہوں نے ایک عجیب خواب دیکھا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب یوسف علیہ السلام کے روشن مستقبل اور نبوت کی نشانی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ہدایت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں کیونکہ وہ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی واقعی ان سے حسد کرنے لگے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ حسد نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی سازش تیار کی۔ ایک دن وہ یوسف علیہ السلام کو سیر کے بہانے جنگل لے گئے اور ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس خون لگا ہوا قمیض لے کر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے جھوٹ کو پہچان لیا مگر انہوں نے صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ایک قافلہ گزرا جس نے کنویں سے پانی نکالتے وقت یوسف علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو مصر لے جا کر غلامی میں فروخت کر دیا۔ مصر کے عزیز نے انہیں خرید لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا۔ وقت کے ساتھ یوسف علیہ السلام اپنی عقل، دیانت داری اور پاکدامنی کی وجہ سے سب کے دلوں میں جگہ بنانے لگے۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی طرف بلایا مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ عورت نے جھوٹا الزام لگا دیا اور یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہاں انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور ان کے خوابوں کی درست تعبیر بیان کی۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی کو اس کی تعبیر سمجھ نہ آئی۔ تب ایک قیدی نے یوسف علیہ السلام کو یاد کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور آنے والے قحط کے سالوں کا حل بھی پیش کیا۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام کی عقل اور دانائی سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کے خزانے کا نگران مقرر کر دیا۔ یوں وہی یوسف علیہ السلام جو کبھی کنویں میں پھینکے گئے تھے، آج پورے مصر کے وزیر بن گئے۔ قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ وہ اپنے بھائی کو پہچان نہ سکے مگر یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلا لیا اور یوں یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوا۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزمائشوں کے بعد ضرور عزت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور توکل کو اپنا لیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔